اور اس کا سننے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث طیبہ کے اندر دین سیکھنا کتنا ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، ہم نے اس پہ اتنی زیادہ کبھی توجہ نہ دی۔ آج کا انسان دنیا کی ہر چیز سیکھنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بالخصوص میری اس نسل کا نوجوان طبقہ، کبھی کوئی علم، کبھی کوئی فن، کبھی کوئی علوم۔ اچھی بات ہے، علم سیکھنا چاہیے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، لیکن سب سے جو بندے پہ فرض ہے وہ دین کے علم سیکھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی معرفت حاصل کرنا، نماز کے مسائل کا سیکھنا، وضو کے طریقہ ہو گیا، غسل، طہارت کے مسائل، حلال اور حرام کے مسائل کا سیکھنا، یہ فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو فرض عین کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسائل کا سیکھنا اس پر ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاجروں کو کوڑے مارتے، جن کو علم تجارت کا، بیع شراء کا، خرید و فروخت کا نہ تھا، فرماتے جاؤ اور تجارت کے مسائل کو سیکھو، اسے تم اگر نہ سیکھا اور تم خرید و فروخت کرتے رہے تو ہو سکتا ہے تم سود کے اندر ملوث ہو جائے اور تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بندے پہ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اگر ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، لیکن ہماری تو دلچسپی دین کے ساتھ یہ ہے کہ ہم تو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے، کئی سال ہو گئے نماز پڑھتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، واجبات نہیں آتے، اور ضرورت کے مسائل ہمیں کیا آئیں گے۔ جب کوئی عالم دین جو ہے درس دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہماری عدم دلچسپی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دین کا سیکھنا لازمی نہیں ہے کہ بندہ کسی مدرسہ میں جا کر سیکھے۔ دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے، دین ہر وقت آپ سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم علماء سے پوچھ لیا کرو، اہل علم لوگوں سے، اگر تمہیں وہ مسئلہ یا وہ بات نہیں آتی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب اعلان فرما دیں کیا جو ہے اہل علم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ شریعت کے مسائل کو سیکھا کریں، علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، زندگی میں آپ 10-15 منٹ بھی نکال لیں ڈیلی یومیہ تو آپ کے پاس دین کا علم بہت سارا آ سکتا ہے۔ ہم نے اس کی کبھی کوئی اتنی اہمیت نہیں دی، کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ تو اس کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ سرکار نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، سرکار نے فرمایا کہ علم یعنی دین کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین، تم دین کا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے علم کے لیے چاہے تجھے میلوں کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو تم میرے دین کو سیکھو، میرے دین کو حاصل کرو۔ آج تو دین بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن خدا را میں یہ جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے نوجوانوں کو کہ اپنا استاد، اپنا معلم، یہ جو فون پہ ہر ایرا غیرہ جس نے ساری سال بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ اس نے فحاشی اریانی پھیلائی، آج وہ ہمارے لیے عالم بن کر بیٹھ گئے ہیں، آج وہ ہمارے لیے مذہبی سکالر بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے کہ آپ کا دین یوٹیوب کے اندر ہے؟ نہیں، جو بات اچھی ہے ہمیں لینی بھی چاہیے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ مکمل فوکس نہ کریں۔ آپ سب سے زیادہ فوکس اپنے محلے کی مسجد کے امام پہ کریں، خطیب پہ کریں، علماء پہ کریں، دین کے اداروں پہ کریں، جہاں سے آپ بہت ساری ایسی حدیث طیبہ آپ کو فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب پہ ملیں گی جس کو حوالہ بھی سے نہیں ہوتا، وہ حدیث بعض اوقات ہوتی بھی سے نہیں اور کوئی اور بیان کر رہا ہوتا ہے صرف اپنی ویڈیو کو پھیلانے کے لیے۔ تو
تو آپ کا استاد وہ انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کا استاد ایک شخص نے، علامہ صفدر صاحب نے 9-10 سال ایک ماں بہن بھائی چھوڑے ہیں، دین کے علم حاصل کیا، تو کس کے لیے؟ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کی اولاد کی اصلاح کے لیے، کہ آپ آئیں دین سیکھیں، جو مسئلہ نہیں آتا وہ آپ پوچھیں، بلکہ چاہیے لوگوں کو کہ وہ کہیں کہ جی آپ ہمارے لیے ایک 10-15 منٹ کا جو ہے وقت نکالیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں حضور کی حدیثیں 3-4 روزانہ سنائے کریں۔ چاہیے تو یوں تھا کہ ہمارے محلوں کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کے حلقے لگا کرتے، اور لوگ کہتے جی آج میرے گھر میں آپ نے درس حدیث دینا ہے، میں نے اپنے 5 دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہو۔ لیکن ہماری دلچسپی آج دوستوں کے لیے تو ہم بہت بڑی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، دوستوں کو ہم بلا کر ساری رات جو ہیں وہ گپوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اور دین کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر ہم علماء پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، تو ہم نے کتنا کیا ہے؟ اس بات پہ بڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ سرکار فرماتے ہیں کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، سرکار فرماتے ہیں جو علم ہے نا، یہ علم دین کا، یہ اسلام کی حیات ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام زندہ رہے، پھلتا پھولتا رہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر علم تمہیں سیکھنا پڑے گا، اور دین اسلام کا جو کھمبا اور پلر سرکار نے فرمایا وہ علم ہے۔ آج علم کے قریب ہو جائیں، علم دین کو سیکھیں، اور جس حدیث طیبہ کے اندر علم کا ذکر آیا ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد دین کا علم ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہوتا ہے۔ کچھ علم کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے، یعنی اگر علاقے کے، محلے کے اور گاؤں کے چند لوگوں نے علم وہ سیکھ لیا تو سب اسے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ علم کسی نے بھی علاقے میں سے نہ سیکھا تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اب ہماری جان بلا کہ علم فرض عین کیا ہوتا ہے، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پھر دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا بھی اچھی بات ہے، میں اس بات کا کہہ لوں کہ رزق روزی بھی کمانی چاہیے، لیکن جہاں آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، کاروبار کو کا ٹائم دیتے ہیں، اسلام تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسے فارغ ہو کر نہ بیٹھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہے، لیکن وہاں پر کم از کم آپ میرے آقا علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ضرور نکالا کریں۔ علم کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث طیبہ جو کہ مشکاۃ شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رات کی ایک گھڑی کے لیے علم دین کو حاصل کرنا اور سیکھنا یہ ساری رات کے جاگنے سے بہتر ہے۔ تو آپ جہاں پر لمحے بیٹھتے ہیں یہ زیادہ نہیں ہوتے، ایک بندہ ساری رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ چند گھڑیاں، چند لمحے بیٹھ کر کسی حدیث کے حلقے کے اندر بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کے دین کو سیکھ رہا ہے، تو وہ چند گھڑیاں سیکھنا اس کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں کہ علم ہوگا تو تب آگے عبادت بھی فائدہ دے گی۔ جب علم ہی آپ کے پاس نہیں ہے، نماز پڑھنے کے علم نہیں ہے، روزے کے مسائل کے علم نہیں ہے، حلال حرام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو آپ وہ عمل جو ہے اتنا فائدہ اور کارگر نہیں ہوتا۔ علم کی اہمیت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ فضل فی عمل علم خیر من فضلی فی عبادت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی زیادتی، اس حدیث پہ غور کریں کہ علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے دین کا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دین سیکھ رہا ہے تو اس دین کا سیکھنا، عمل تھوڑا کر لے، عبادت کم کر لے۔ عبادت سے مراد نفلی عبادت ہوتی ہے، فرضی عبادت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا اس نفلی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ العلم میراثی و میراث الانبیاء من قبلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم میری وراثت ہے، میری میراث ہے، اور مجھ سے پہلے نبیوں کی میراث ہے۔ اب اللہ کے نبی کی جو میراث سیکھے گا، حاصل کرے گا، تو آقا علیہ السلام اس پہ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرے دین کو سیکھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المومن۔
اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ دین کا علم سیکھو۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا جو سب سے بڑا خلیل ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، وہ علم ہے۔ علم سے مراد یہاں بھی دین کا علم ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضل العلم احب الیہ من فضل العبادہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے عبادت کی زیادتی سے، زیادہ عبادت کرنے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احب الیہ، مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا امتی دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھے۔ عبادت بھی اعلیٰ، لیکن علم کا سیکھنا اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کا جو راستہ ہے وہ علم ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دین کے علم حاصل کرو۔ آخر کے اندر ایک داغ بہت بڑا شعر و گزرا ہے، اس کا شعر آپ توجہ سے سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، کہ علم کے لیے آپ کو کتاب لکھ کر گئے، علم کے لیے آپ کوئی کام کر گئے، علم کے موضوع پہ آپ نے کوئی تصنیف لکھ ڈالی، کوئی دین کا ادارہ بنا دیا، دین کے ادارے کی آپ نے سپورٹ کر دی، دینی حوالے سے کوئی بھی آپ نے کام کر دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، کہ بندے کے علم سے ہی نام زندہ رہتا ہے۔ اولاد سے تو بس یہیں 2 پشت 4 پشت، 2-4 پشتوں کے بعد بندے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن جو لوگ دین کے اوپر کام کر کے جاتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ اور سلامت رہتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔